عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور آپس میں گفتگو ہوئی کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کسی نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ قتل ہے، کسی نے کہا چوری ہے، کسی نے کہا فلاں، کسی نے کہا فلاں۔ فیصلہ نہیں ہو پا رہا، تعین نہیں ہو رہا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ سب سے بڑا گناہ تو عبداللہ بن عمر بن عاص فرما رہے ہیں کہ شراب پینا ہے، تو صحابہ کرام فرمانے لگے، ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ شراب پینا؟ وہ کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اب جب صحابہ کرام اٹھے اور عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس پہنچے اور جا کر ان سے جب وجہ پوچھی کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شراب پینا، وہ کیسے؟ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ نے ایک شخص کو بلایا اور بلا کر اسے کہا کہ یا تو بدکاری کر لے، اس نے انکار کیا۔ بادشاہ نے شخص سے کہا کہ تو قتل کر دے، اس نے انکار کیا۔ بادشاہ نے کہا خنزیر کا گوشت کھا لے، اس نے انکار کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر شراب پی لے، اس شخص نے یہ سمجھا کہ شاید شراب پینا کوئی چھوٹا گناہ ہے، اس نے شراب پی لی، اور جب اس نے شراب پی لی تو بادشاہ جو کام اس سے کروانا چاہتا تھا اس نے وہ سارے کام کر لیے۔ اس نے شراب پینے کے بعد قتل بھی کر لیا، بدکاری بھی کر لی، خنزیر کا گوشت بھی کھا لیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ وہ شراب کا گناہ ہے، کیونکہ اس شراب پینے کے بعد وہ سارے کام کر لیتا ہے جس سے انسان بچنا چاہتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ لوگوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، عبادت گزار تھا، لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون اسے اپنے گھر بلاتی ہے۔ جب وہ نیک لوگوں سے الگ تھلگ رہنے والا شخص جب اس خاتون کے گھر میں آیا اور جب گھر آتا ہے تو اس خاتون نے گھر کے تمام دروازے بند کروا دیے۔ اب اس خاتون نے اس نیک شخص سے کہا کہ مجھ سے بدکاری کر لو، اس نے انکار کیا۔ اس عورت نے کہا کہ پھر اس بچے کو قتل کر دو جو اس کے پاس ہی تھا، اس نے اس سے بھی انکار کیا۔ پھر اس عورت نے یہ کہا کہ شراب کا پیالہ رکھا، اس کا صرف ایک جام، ایک گھونٹ پی لو، اگر تم تینوں میں سے ایک بھی کام نہیں کرو گے تو پھر میں شور مچاؤں گی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شور کی وجہ سے لوگ اکٹھے ہوں اور تمہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس نیک شخص نے یہ سمجھا کہ شاید شراب کا ایک گھونٹ پی لوں جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے جب شراب کا ایک گھونٹ پیا اور شراب کا ایک گھونٹ پینے کے بعد جب اسے اور زیادہ لذت محسوس ہونے لگی اور خواہش ہونے لگی، اس نے اور شراب طلب کی اور مانگی، اسے یہاں تک کہ پورا پیالہ پلا دیا گیا۔ جب اس نے مکمل شراب کا پیالہ پی لیا، اس کے بعد اس نے عورت سے بدکاری بھی کر لی، اس بچے کا قتل بھی کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کی قسم، یہ شراب اور ایمان دونوں کسی ایک شخص کے سینے میں جمع نہیں رہ سکتے۔ اگر انسان شراب پینے والا ہوگا، ایمان اس کے دل سے نکل جائے گا، اور اگر واقعی مومن ہوگا تو کبھی شراب نہیں پیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں شراب سے بچو، اور نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، شراب اور ایمان دونوں ایک سینے میں جمع نہیں رہ سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا صرف ایک قطرہ کسی کنویں میں گر جائے اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک مینارہ قائم کیا جائے
میں کبھی اس پر کھڑے ہو کر اذان نہ پڑھوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں شراب کا ایک قطرہ اگر کسی دریا میں گر جائے اور وہ دریا خشک ہو جائے اور وہاں پر گھاس اگائے، میں اپنے جانور بھی اس گھاس پہ نہ چرنے دوں، کیونکہ اس پہ جو دریا تھا اس سے پہلے اس پر شراب کا ایک قطرہ گر گیا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام شراب سے کس قدر نفرت کیا کرتے تھے اور کس قدر شراب سے بچا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ شراب پی لیتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب پینے والے پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے، اور شراب بنانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اٹھانے والے پر، لے جانے والے پر، 10 بندوں پر جن کا تعلق شراب سے ہو ان پر رب تعالی لعنت فرماتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، امام بخاری نے حدیث لکھی ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شراب پینے والا ہو اس کے پاس نہ بیٹھو، شراب پینے والے کو سلام نہ کرو، شراب پینے والا بیمار ہو جائے اس کی عیادت نہ کرو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا اگر شراب پینے والا بندہ بغیر توبہ کیے اگر مر جائے تو اس کا جنازے میں شرکت نہ کرو، اس کا جنازہ نہ پڑھو۔ اور فرمایا کہ جو شرابی ہوگا قیامت والے دن اس حال میں آئے گا، اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، اس کی زبان سینے پر لٹک رہی ہوگی اور ہر بندہ اسے پہچانے گا اور اس سے نفرت کرے گا۔ اب اندازہ لگائے کہ شراب کے کتنے نقصانات ہیں۔ شراب کے اخلاقی، معاشرتی، معاشی نقصانات ہیں۔ شراب پینے والوں کا جو گردے ہیں، جو جگر ہے اور معدہ، یہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شراب ایک ایسی بری چیز ہے کہ جب اسے بندہ پی لیتا ہے پھر وہ اخلاقیات سے گری حرکات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نشے کی حالت میں بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، نشے کی حالت میں قتل و غارت ہو جاتے ہیں، نشے کی حالت میں جناب ماں باپ کی آگے کوئی تمیز نہیں رہتی کہ ماں باپ ہیں، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنی ہے، ماں باپ کی بے ادبی انسان شروع کر دیتا ہے۔ اور بعض صحابہ کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جس نے کسی شرابی آدمی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا گویا کہ اس نے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اپنی بچیوں کا رشتہ کرتے ہیں، اگر لڑکا اس کا روزگار تھوڑا کم ہو، اس کی آمدن کچھ کم ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اگر اس کی تعلیم کم ہے لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص کے بارے میں پتا چلے کہ یہ نوجوان نشہ کرتا ہے تو کوئی بھی اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے 3 مقامات پر شراب کے حوالے سے بیان کیا۔ سورہ بقرہ پارہ 2 آیت نمبر 219 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، رب فرماتا ہے محبوب آپ سے سوال پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوے کے بارے میں، قل اے محبوب فرما دیجئے فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، رب فرماتا ہے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اس شراب اور جوے کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ہاں کچھ نفع بھی ہے، لیکن فرمایا ان کا جو گناہ ہے ان کے نفع سے کہیں گنا بڑھ کر ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 43 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، رب نے فرمایا اے ایمان والو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جانا جب تم نے نشہ کیا ہو۔ اگر نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، یعنی نشے کی جب وہ حالت ختم ہو جائے، جب نشہ اتر جائے اب نماز پڑھنا۔ اس کے بعد رب نے جب یہ فرمایا کہ نماز سے پہلے شراب نہیں پینی، اب اس کے بعد تیسرا حکم رب نے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 90 کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا اور یہ جو بت ہیں اور جو بتوں کے نام پر جو تیر اندازی ہے، فرمائیے یہ ساری چیزیں رجسن ناپاک ہیں، من عمل الشیطان شیطانی کام ہے،
फजतनिबूहु, इन कामों से बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, इस उम्मीद पर कि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुबारका के अंदर मुकम्मल तौर पर शराब से मना कर दिया, जुए से मना कर दिया, इसे हराम करार दिया गया और कहा गया कि इससे बचना लाजिम है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं, इस आयत मुबारका से पता चलता है कि शराब हराम है। क्यों? इसलिए कि शराब को शैतानी अमल कहा गया, शराब को नापाक कहा गया, शराब से बचने का हुक्म दिया गया और यह भी साथ में फरमाया गया कि शराब से बचोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, फलाह पा जाओगे। और बाज लोग समझते हैं कि शायद अगर बंदा कोई दवाई के तौर पर या किसी बीमारी से ठीक होने के लिए शराब पी ले तो उसकी शायद जायज होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घर तशरीफ लाए, हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो नबीज तैयार कर रही थी। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि नबीज है, शराब है, फरमाया ये क्या? अर्ज करने लगी फला बीमार के लिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हराम चीजों में कभी भी शिफा नहीं रखी, हराम चीज में कभी शिफा नहीं है। और एक बुजुर्ग का वाकया सुनिए, एक बुजुर्ग फरमाते हैं उनका बेटा फोत हो गया, बच्चा था, छोटी उम्र में फोत हो गया। जब कुछ दिन गुजरे तो उन बुजुर्गों ने अपने बेटे को ख्वाब में देखा और ख्वाब में क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि उनका बेटा जो फोत हुआ था छोटी उम्र में, उसके बाल सफेद हो गया, वो बहुत उसकी उम्र बढ़ चुकी है, यानी कि उसके बाल सफेद हो गए, बूढ़ा हो गया। वो बुजुर्ग जिन्होंने ख्वाब देखा अपने बेटे से पूछने लगे, बेटा ये क्या, तुम बूढ़े कैसे हो गए, ये बाल सफेद कैसे हो गए, तुम तो जब फोत हुए थे बच्चे थे, छोटी उम्र थी। तो वो बच्चा कहने लगा कि जिस कब्रिस्तान में मुझे दफन किया गया है, हमारे करीब ही उसी कब्रिस्तान के अंदर एक ऐसे शख्स को दफन किया गया कि जो शराब पिया करता था। जब उसकी कब्र में अजाब हुआ, उसकी अजाब की शिद्दत, आग की गर्मी इतनी थी कि उस कब्रिस्तान में जितने लोग थे, जो बच्चे थे, कम उम्र थे, उस अजाब की वजह से उस अजाब ने सारे बच्चों को, कम उम्र लोगों को जो है वो बुरा कर दिया। ये हालत है उन लोगों की जो शराब पीने वाले हैं। और याद रखे, जो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लेता है, माफी मांग लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। आइए आखिर में एक और वाकया सुनते हैं हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि आप जिस वक्त जा रहे थे, एक शख्स जिसके हाथ में शराब की बोतल थी वो आ रहा है। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब सामने देखा तो दिल में ख्याल आया कि अगर शराब का पता चल गया उमर फारूक आज़म को तो दुनिया में जिल्लत और रुसवाई भी होगी। और शराब पीने की जो हद है वो 40 कोड़े हैं। अगर कहीं पर इस्लामी निजाम का निफाज हो और कोई बंदा शराब पी ले तो शरी हुक्म यह है कि उसे जो है वो 80 कोड़े मारे जाएंगे। 40 कोड़े तब थे जब हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा थे। जब उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला खलीफा बने तो शराबी को 80 कोड़े मारे गए, 80 कोड़ों की सजा शराबी के लिए मुंतखब की गई। तो जब उस शख्स ने हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो दिल में सोचने लगा, ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, बारी ताला आज मुझे जिल्लत और रुसवाई से बचा ले, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे और आइंदा के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। उसने दिल में सच्ची तौबा की। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने वो शख्स जब आया, हजरत उमर फारूक आज़म ने फरमाया, तूने बोतल क्या छुपाई है? तो उस शख्स ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, ये सिरके की बोतल है। हजरत उमर फारूक आज़म ने जब फरमाया दिखाओ, जब उस बोतल को हजरत उमर फारूक आज़म ने पकड़ा और उसे खोला तो देखा कि वाकई वो सिरका थी। अंदाजा लगाए कि उस बंदे की सच्ची तौबा की वजह से रब ने उसकी शराब को सिरके में बदल दिया। तो काश हम भी रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले, रब से सच्ची माफी मांग ले, इंशाअल्लाह वो रब ताला बड़ा गफूर रहीम है, जरूर बख्श देगा। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें शराब जैसी नहुसत, जिससे उम्मुल खबाइस, जिसे तमाम बुराइयों की मां कहा गया, अल्लाह ताला हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए, हमारी आने वाली नस्लों को इससे बचाए। यकीनन ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा गुनाह है कि जब इसमें कोई पड़ जाता है फिर उसके लिए बचना, निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी शिल अमीन।